मैं हूं एहसन ज़हीर। आज 11वां रोज़ा है। दुआ गो हूँ तमाम रोज़ादारों और पाकिस्तानियों की सेहत व तंदरुस्ती के लिए। तो हमारा अब मौजू की तरफ आते हैं। नए सियासी चूरन की तैयारी करना होगी। इस्टेब्लिशमेंट और हुक्मरान जमात की जानब से अब तक जो सियासी चूरन बेचे गए हैं उनमें पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। सी पैक, 9 मई का सानिया, तोशा खाना, साइफर केस, अल कायदर ट्रस्ट शामिल हैं। तो हम जायज़ा लेते हैं ये चूरन इस वक्त किस सूरत हाल में है। तो अब साइफर केस का मामला था, तो साइफर केस में भी इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमरीकी कांग्रेस की ज़ेली कमेटी में असिस्टेंट फॉरेन सेक्रेटरी हम जो कि पाकिस्तान में नायब वज़ीर ख़ारजा बनते हैं अमरीका के, उन्होंने जो बयान दिया है उस पर उनका करार देना था कि साइफर एक झूठ था। साइफर तो पाकिस्तान ने भेजा था और इसका अमेरिका से क्या तल्लुक़ हो सकता था। हाँ, उनसे पूछना चाहिए था कि साइफर के हवाले से उनकी असद मजीद से मुलाकात हुई थी और उसमें क्या बातचीत हुई थी, और इस हवाले से कांग्रेस कमेटी में कोई बात पुरस नहीं हुई, जिसकी वजह से डोनाल्ड डू की इस केस में जान छूट गई और उन्हें क्लीन चिट देने की कोशिश की गई है। हालांकि इस कमेटी के इजलास के दौरान जो पाकिस्तानी निज़ाद अमरीकी शहरी मौजूद थे और जो अमेरिका में चंद एक्टिविस्ट भी उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने भी शोर मचाया, हंगामा राई की और इस बात को झूठ करार दिया। इस इजलास के बाद 3-4 जो कि अमेरिकन नेशनल थे, वो पाकिस्तानी भी नहीं थे, उन्हें इजलास से निकाल दिया गया था। चूरन हुक्मरान की जानब से 18 माह की पीडीएम की गवर्नमेंट में भी बेचा गया है। आखिरी दिन थे उस वक्त जब ये SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट काउंसिल बनी थी। तो अब इस चूरन को दोबारा बेचने की कोशिश की जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इजलास में SIFC का इजलास पहला इजलास हुआ हुकूमत में आने के बाद। इस इजलास की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इसमें अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी मौजूद थे, जो कि उनके इस्टेब्लिशमेंट के नज़रों में और हुकूमत की नज़रों में उनके सबसे बड़े हरीफ हैं। तो जो तस्वीर जारी की गई उसमें दरमियान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूद थे और दाएं तरफ बाएं तरफ एक तरफ बाएं तरफ अली अमीन गंडापुर और उनके साथ मुराद अली शाह, और दूसरी तरफ बाजू में मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब और सरफराज डोमकी वज़ीर आला बलूचिस्तान मौजूद थे। तो SIFC के हवाले से तो ये बात वाज़ेह है कि जब तक पाकिस्तान में सियासी तशीदुली है, सियासी अदम इस्तिक़लाम है, जिसकी अब पूरी दुनिया में भी ये निशानदेही की जा रही है। आलमी मालियाती इदारे भी इस बात की निशानदेही कर चुके हैं। हमारा दोस्त चीन भी इस बात की निशानदेही कर चुका है कि सियासी माहौल को पुरअमन बनाना होगा। तो जब तक तो अदम इस्तिक़लाम है तो सरमायाकारी का सोचा भी नहीं जा सकता। और अब तक पिछले 16 माह की गवर्नमेंट और PDM पार्ट 2 में गैर मुल्की सरमायाकारी अब तक सिफर रही है। गुज़िश्ता दिनों क्या 24 घंटे में आर्मी चीफ सऊदी अरब का दौरा भी कर चुके हैं। उनकी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी हुई है। और ये तो ज़ाहिर करता है कि वो सऊदीया को एक तो पाकिस्तान की जो कर्ज़े हैं उनको रोल ओवर करने और मज़ीद रिज़र्व में पैसे डालने की बात की, और जो इस वक्त पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बहुत अबतर है। हुकूमत के सामने चैलेंज है वो सी पैक का है। सी पैक में मौजूदा सियासी सूरत हाल में बहुत ज़्यादा तनाव पैदा हो गया है। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि सी पैक को फोल्ड कर दिया जाए और चीन की तरफ से भी प्रेशर का सामना करना पड़ जाएगा और पाकिस्तान इसमें सैंडविच की तरह पिसेगा। सरमायाकारी के हवाले से तो आपको बता दिया कि इसमें एक और चीज़ जो है वो तोशा खाना, अल कादर ट्रस्ट
کا چورن بھی عدالتی محاذ پر بہت خراب صورتحال ہے. جس طرح کی عمران خان کے خلاف عدالتی کارروائی چلائی گئی تھی تو اس کو بھی اس فیصلے کو بھی عوام میں مقبولیت نہیں مل سکی. 9 مئی کے جو سپریم کورٹ کے ضمانت کیس کے حوالے سے فیصلے نے تحریک انصاف کی پوزیشن مضبوط کر دی ہے تو کافی فائدہ ملے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں موجود جو 804 ہے اس کو اس سے کوئی فائدہ نہیں مل رہا، بلکہ تحریک انصاف کی جو نئی لیڈرشپ، ایک تو لیڈرشپ کو اسٹیبلشمنٹ نے پریس کانفرنسیں کروا کر اور ٹی وی انٹرویو کے ذریعے نکال باہر پھینک رہا ہے اور وہ قصہ ماضی بن چکے ہیں. اب دوسری ایک ان میں گروہ بندی جاری ہے اور ہر کوئی اپنا چورن بیچ رہا ہے اس حوالے سے کہ عمران خان کی جو ترجمانی ہے وہ میں کر رہا ہوں. دوسرا کہتا ہے عمران خان کا جو اصل چہرہ ہے آئینے میں وہ میں ہوں. تو ان سیاسی پارٹی اختلافات کی وجہ سے عمران خان کو 9 مئی کا چورن جو جس میں بہت زیادہ جان پڑ چکی ہے وہ بھی مردہ ہوتے نظر آتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عدالتی محاذ پر اور میڈیا پر اس حوالے سے کوئی پروپیگنڈا نہیں کر سکے کہ یہ ہماری جیت ہوئی ہے. 2-4 ٹی وی پروگرام چلے ہیں لوکل میڈیا پر تو یہ ویسے ہی ہے تو، لیکن یوٹیوبرز جو تحریک انصاف کے حامی ہیں انہیں بھی مختلف ٹریپ میں لایا جاتا ہے اور وہ پارٹی اختلافات کو بڑھ چڑھ کر بیان کر رہے ہیں. تو 9 مئی کے حوالے سے جو 3 دن میں فیصلہ آیا تھا وہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس حوالے سے تحریک انصاف عدالتوں پر بہت زیادہ پریشر ڈالتی اور اپنے جیلوں میں قید عمر سرفراز چیمہ، یاسمین راشد، محمود اور خواتین لیڈرز طیبہ راجہ اور صنم جوید کو نکالنے میں معاونت کی جاتی. لیکن لگتا ہے کہ یہ سلسلہ ابھی ان پر سختیاں جاری رہیں گی. عمران خان سمیت جو بھی لیڈرشپ اس وقت جیلوں میں ہے ان پر سختیاں برقرار رہیں گی اور سپریم کورٹ کے فیصلے کا ان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو 9 مئی کا ذکر ہو گیا. اب سائفر کیس کی بات کرتے ہیں. تحریک انصاف کو چاہیے کہ سیاسی سائفر کیس کے چورن کی پٹاری اب بند کر دینی چاہیے. وجہ یہ کہ امریکی کانگریس کی ذیلی کمیٹی میں ڈونلڈ لو کے بیان کے بعد اب مغربی ذرائع ابلاغ میں یہ سلسلہ جاری ہے اور انہیں ہی تبصرے کرنے دے ڈونلڈ لو سچا ہے یا جھوٹا ہے. یہ آپ کو جلدی پتہ چل جائے گا کہ سائفر کیس میں ڈونلڈ لو کے حوالے سے کیا یورپ میں یا امریکہ میں چلے گا. تو تحریک انصاف کو سائفر کا باب بند کر دینا چاہیے کیونکہ یہ ایک چیز حد سے زیادہ بڑھ جائے تو وہ اپنی دلچسپی کھو جاتی ہے. تو اس حوالے سے ان کی تمام توجہ سائفر کی بجائے عمران خان اور تحریک انصاف کے جو جیل میں خواتین اسپیشل بند ہیں ان کی رہائی کے لیے ہونی چاہیے، سیاسی کارکنوں کی رہائی کے لیے ہونی چاہیے. ایس آئی ایف سی کی طرف آتے ہیں تو ایس آئی ایف سی میں تحریک انصاف کی طرف سے علی امین گنڈا پور نے اجلاس میں شرکت کی. فوٹو سیشن اس سے پہلے ہو چکا ہے. دوسرا جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کا تھا. اب اس ایس آئی ایف سی کی اہمیت اس حوالے سے کہ اب تحریک انصاف کا اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست رابطہ ہو گیا ہے تو ممکن ہے اس سے مفاہمت کا راستہ نکلے. مفاہمت کے راستے کی وجہ سے یہ بات اب یقینی بنانی چاہیے کہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ میں صلح ہو تاکہ ملک میں سیاسی صورتحال بہتر ہو اور تحریک انصاف کو سیاسی پلیٹ فارم پر اب سب سے زیادہ توجہ اپنے لیڈر عمران خان کی رہائی اور انتخابی دھاندلیوں پر دینی چاہیے. اس حوالے سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پورے ملک میں اسپیشلی خیبر پختونخوا سے ایک احتجاج ریکارڈ کرایا جاتا بڑے پیمانے پر. جمعے کا دن تھا تو آج بھی ریکارڈ ہونا چاہیے تھا. خیر 20 مارچ کو ایک سیاسی جلسہ کی
اجازت ماندی رہی ہے. ہوگا تو نہیں وہ سیاسی جلسہ ہے کیپٹل میں اسلام آباد میں، لیکن اس میں جو تماشا لگے گا وہ خیبر پختونخوا میں لگے گا. پنجاب میں گرفتاریاں ہوں گی اور خبر بنے گی تحریک انصاف کو دبایا جائے گا. تو اب دھاندلی کے حوالے سے چورن بیچنے کی ضرورت ہے تحریک انصاف کو کہ وہ بھی اس حوالے سے اپنا پریشر عدالتوں پر بڑھائیں. مجھے گزشتہ روز صدیق جان نے اپنی خبر میں بتایا تھا کہ ملتان میں جو صدیق کانجو کا حلقہ تھا وہاں سے تحریک انصاف نے ووٹوں کی دوبارہ گنتی جو کہ شب خون مارا گیا ہے اور ان کی عدم موجودگی میں کی گئی ہے، وہ اس کے حوالے سے سنگل بینچ سے اسٹے لیا تھا اور اس کو کالعدم قرار دیا تھا. لاہور ہائی کورٹ کے جج کو ملتان بھیجا گیا اور ملتان میں ڈویژن بینچ میں انٹرا کورٹ اپیل ہوئی اور اس پر اسٹے دے دیا گیا. تو عدالتوں پر دباؤ بڑھانے کی بہت ضرورت ہے. عدالتیں بہت پریشر میں ہیں. تحریک انصاف کو چاہیے کہ وہ عدالتوں پر دباؤ بڑھائیں اور اپنی سیاسی سرگرمیاں عمران خان کی رہائی پر توجہ مرکوز کریں تاکہ تحریک انصاف سیاست میں صحیح سمت میں آ سکے. تو یہ تھا آج کا پروگرام. آپ کو کیسا لگا اس بارے میں اپنی رائے دیجیے. پروگرام اگر اچھا لگا ہے، اس میں خامیاں ہیں اس کی نشاندہی کیجیے، لائک کیجیے، سبسکرائب کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری آواز آپ تک زیادہ سے زیادہ پہنچ سکے. بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ اگر ہم جو بھی نئی ویڈیو آتی ہے وہ آپ دیکھ سکیں. تو اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.